تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ اس اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی مدد اللہ العالی اور ہمارے مسلم پسلم بورڈ کے ممبر حضرات اور ہمارے شہر کے علماء اکرام اور ملی تنظیموں کے ذمہ دار حضرات اور ہمارے شہر اور اطراف سے آئے ہوئے علماء ائمہ حضرات، مولانا خالد سیف اللہ مدد اللہ العالی تشریف فرمائے بہت دیر سے اور ہمیں انہیں سننا ہے۔ میں اس لیے یہاں حاضر ہوا کہ یہ جو 5 روزہ ہم لوگوں نے تحفظ شریعت کے عنوان سے حضرت مولانا کا دورہ رکھا ہے، اس کے بارے میں کچھ ذرا سی وضاحت آپ کو کر دوں کہ اس کا مقصد کیا تھا، اور دوسرے یہ کہ آخر میں کچھ آپ حضرات سے درد مندانہ کچھ جو ہے گزارشات کروں۔ یہ جو ہم لوگوں نے دورہ رکھا تھا 5 روزہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت کامیاب دورہ رہا۔ 5 اضلاع میں ہم نے علماء سے بھی اور تنظیموں کے ذمہ داروں سے بھی جو ہے حضرت کی مخاطبت کروائی، اور حضرت کے ساتھ جو نوجوان علماء ہمارے جمال عارف صاحب اور عمر عابدین صاحب، یہ دونوں حضرات بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اس مقصد کے غرض و غایت کو بڑے اچھے انداز میں انہوں نے علماء کے سامنے بھی رکھا اور عوام کے سامنے بھی۔ اصل میں اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلم پرسنل بورڈ کا تعارف بھی ہو جائے، اور مسلم پرسنل بورڈ کے بارے میں ان دنوں ایک مخصوص حلقہ یہ سوچ رہا ہے کہ بابری مسجد کا جو قضیہ نامرضیہ اور جو فیصلہ آیا ہے، اس کے بعد ایک ایسی سوچ عوام میں اور خواص میں بطور خاص پیدا ہوئی کہ عدالت سے رجوع ہونا اور اپنے قضیے اور مسئلے جو ہے ان کے سامنے رکھنا، یہ وقت کا ضائع کرنا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ پھر مسلم پرسنل بورڈ اور اسی طریقے سے جمعیت علماء اور جن تنظیموں نے بابری مسجد کے کیس کو لڑا ہے، اب وہ چونکہ کیس جو ہے ہر ایک آدمی جانتا ہے اور پورا عالم جانتا ہے کہ وہ جو فیصلہ ہوا وہ کوئی دلائل کی بنیاد پر نہیں، بس اکثریت کی عقیدت مندی اور جو ہے موجودہ حکومت کی جو ہے شرم و حضوری، اس کی بنیاد پر وہ کیس جو ہے ہم لوگوں کے خلاف اس کا فیصلہ آیا۔ تو اس سے یہ نہیں سمجھا جائے کہ بھئی یہ جو ملی تنظیمیں جو ہے کام کر رہی، یا اسی طریقے سے حکومت کے جو ہے عدالتوں سے رجوع ہو کر اپنے کسی مسئلے کو جو ہے لڑ رہی ہے، تو بے مقصد ہے، بے مطلب ہے۔ اور مسلم پرسنل بورڈ اور دوسری تنظیمیں جنہوں نے جو ہے اس کیس میں کے ختم ہونے کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے طریقہ اختیار کیا وہ صحیح نہیں تھا۔ یہ ایک چیز جیسا عوام اور خواص میں پائی جاتی تھی، تو اس دورے میں بطور خاص ہم نے اس کا تاثر دیا اور یہ حقیقت سب کے سامنے رکھی کہ مسلم پرسنل بورڈ پورے دین کے تحفظ کو جو ہے لے کے چل رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دین کے تحفظ کی ایک شکل یہ کہ بھئی حکومت وقت اگر مداخلت کرتی ہے تو اس سلسلے میں قانونی چارہ جوئی کی جائے، ایک لیگل سیل اپنا کام کر رہا ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ اس میں اگر کبھی ہم کو ناکامی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں
کہ مسلم مسلح بورڈ جو بھی کام کر رہا ہے وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں اور جو ہے اس سے کچھ فائدہ نہیں، تو اس دورے میں بطور خاص ہم نے جو ہے عوام، خواص اور علماء اور ملی تنظیموں کے ذمہ داران سب کو کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ مسلم مسلح بورڈ کا جو پیغام ہے اور جو مقاصد ہیں وہ ایسے مقاصد ہیں کہ وہ ہمیشہ جو ہے زندہ رہیں گے اور اس کے تحفظ کی ہمیشہ ضرورت پیش آتی رہے گی۔ اور مسلم مسلح بورڈ اس سلسلے میں تحفظ کے اعتبار سے کیا کر رہا ہے وہ ساری تفصیلات ہم نے جو ہے دورے میں جو ہے خاص لوگوں کے سامنے بھی رکھا، اور عمومی انداز کے جو بڑے پیمانے پہ اجلاس ہوئے اس میں امت کو اس وقت ہمت، حوصلہ، نوجوانوں کو، اور خاص طور پر یہ کہ بھئی یہ جو مایوسی کی ایک فضا ملک میں پائی جا رہی کہ بھئی ہر ایک مقرر بس موجودہ حالات پر ایسی تقریریں کہ بھئی یہ ہو رہا اور وہ ہو رہا، اور نہ معلوم جو ہے ایسی چیزیں کہ جو ہے جو کسی کے حاشیے خیال میں نہیں، بس وہ ذکر کی جا رہی، تو اس سے ایک عوام پر ایک مایوسی کی فضا، تو اس مایوسی سے نکالنے کے لیے آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ بھئی عوام کے سامنے آپ ایسی پس ہمتی کی باتیں نہ کریں، بلکہ حوصلے کی، ہمت کی، اور پھر صحابہ کے، تابعین کے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ واقعات سنائیں کہ ایسے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی فرمائی۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا اپنا یہ دورہ ان مقاصد کے اعتبار سے بڑا کامیاب رہا۔ یہ تو بات جو ہے ہمارے دورے سے متعلق تھی۔ دوسری ایک بات یہ ہے ہمارے ذمہ داروں سے یہ کہنی ہے اور علماء سے کہ دیکھیے یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منتخب ہے، پوری امت، اور خیر امت ہے، اور اس میں اہل علم یہ اپنے علم کی وجہ سے ایک بلند مقام رکھتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وَيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، کہ ایمان والوں کا پورے انسانوں میں مقام بلند، اور پھر ایمان والوں میں اہل علم کا مقام علم کی وجہ سے بلند، اور اہل علم میں وارثین انبیاء کا مقام اس سے زیادہ بلند۔ یہ ساری بلندیاں اور یہ سارے انتخابات ان کی اپنی قیادت، سیادت اور ان کی اپنی ذمہ داریوں کے اعتبار سے ہیں۔ آج کل کے جو حالات ہم لوگ امت کے سامنے رکھ رہے، میرا کہنا یہ ہے کہ اس سے تاثر سب سے پہلے ہم لیں۔ ان حالات کے ظاہر سی بات ہے جب آپ اچھے حالات ذکر کریں گے تو ایک فرحت و مسرت کے تاثرات سب جو ہے محسوس کریں گے، لیں گے، اور اگر خطرناک حالات ذکر کریں گے ڈر اور خوف کا ایک ماحول ہوگا۔ میں یہ کہتا کہ یہ حالات امت پر اثر انداز یقیناً ہو رہے، سب سے پہلے اس کا تاثر ہم لیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب ہم تاثر لیں گے تو ہم اپنے مقام کے اعتبار سے اور اپنی ذمہ داریوں کے اعتبار سے کچھ آگے بڑھیں گے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ ہمارے علماء اور ہمارے جو ہے ملی تنظیموں کے ذمہ داران اور یہ کچھ کام نہیں کر رہے، ایسا نہیں ہے، بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ امامت، خطابت، درس و تدریس اور امت کو دعوت کے لائن سے جو ہے سنبھالنا اور جو ہے آگے بڑھ کے کام کرنا، یہ سارے کام ہیں۔ لیکن خاص طور پر علماء سے میرا کہنا یہ ہے کہ علماء ہدایت کے، میری امت کے ہدایت کے چراغ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چراغ جو ہے خود جل کے دوسروں کو روشنی دیتا ہے۔ جب تک کہ موم بتی جل کے اپنے آپ کو ختم نہیں کرتی، دوسروں کو روشنی اور دوسروں کو جو ہے فائدے کی شکلیں نہیں بنتی ہیں۔ تو آج امت کا درد لے کے ہمیں جو ہے کچھ آگے بڑھنا ہے، کچھ زائد کام کرنا ہے، اور وہی کام کرنے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں دائم الفکرہ، کہ آپ ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ کیا کے سلسلے میں فکر مند؟ پوری امت کا درد، پورے امت کے حالات، پورے امت کے سدھار اور پورے امت کی اصلاح، یہ سارے مسائل کو لے کر
ہم ذرا اپنی ذمہ داریوں کا جائزہ لیں اور آگے بڑھ کے اس وقت امت کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے آج مسئلے اتنے ہیں دوستو کہ اب جو ہے تفصیل میں جانے کا وقت نہیں. اب جیسے مسئلہ ایک علم کا ہے، اس وقت علم کے اعتبار سے بڑی خدمت، سب سے پہلا حکم جو اللہ رب العزت نے آسمانوں سے انسانیت کے نام سے دیا وہ اقرا کا حکم ہے. پڑھیے. کیا پڑھیے؟ سب کچھ پڑھیے، دین بھی پڑھیے، دنیا بھی پڑھیے، فنی علوم بھی پڑھیے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو خیر کہنے کا مقصد علم کا مسئلہ کہ ہمیں علم کے سلسلے میں سنجیدگی سے جو ہے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ایسے مدارس، ایسے مکاتب ہم لوگ قائم کریں کہ جو ہمارے اپنے ہو، جس کا نظام ہم سے متعلق ہو. اب حکومت کی طرف توجہ نہ دیں کہ بھئی وہ ہمارے علم کے مسئلے کو حل کرے گی، یہ ذہن سے نکال دے، بلکہ یہ سوچے کہ وہ ہمارے علم کے مسئلے کو پیچیدہ کر کے کسی طریقے سے ہم کو علم سے دور رکھے گی. لہٰذا ہمیں اپنے امت کے علم کے مسئلے کو حاصل جو ہے بڑھانا ہے. اور ظاہر سی بات ہے دنیا میں بغیر علم کے تو کوئی ترقی نہیں ہوگی. دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، دونوں میں علم کا مقام بہت بلند ہے. معاشرے کے اصلاح کا مسئلہ ہے. اب ہمارے پاس مسلم پرسنل بورڈ بولے تو کیا خاندانی جو مسائل ہے اس کو شرعی بنیادوں پر حل کیا جائے. یہ جو معاشرت کے مسائل ہیں یہ ہمارا تشخص ہے. نکاح شریعت کے مطابق ہو، طلاق شریعت کے مطابق ہو، خلا شریعت کے مطابق ہو، اور یہ جتنے معاشرتی مسائل ہیں، خاندانی مسائل ہیں، یہ ڈائریکٹ ہمارے اپنے معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں. اور یہ معاشرے کا اثر پورے جو ہے ہمارے اپنے ملت مسلمہ پر ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کی طرف بھی سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے. مسلم پرسنل بورڈ کے تحت جو ہے اور امارت شریعہ کے تحت ہمارے پاس دارالقضاء جہاں جو ہے کھلے ہوئے ہیں. یہ دارالقضاء کسی ایک وقتی مسئلے کا حل نہیں ہے، پوری امت کے تمام مسائل کو شرعی بنیادوں پر شریعت کی رہنمائی میں حل کرنے کا نام دارالقضاء ہے. آپ کا کوئی بھی مسئلہ شادی بیاہ سے تعلق رکھتا ہو، میراث سے تعلق رکھتا ہو، آپسی اختلاف کی شکلیں ہوں، ان سب کو بیٹھ کر شرعی بنیادوں پر حل کرنے کا نام دارالقضاء ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرتی مسائل اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. تیسری چیز بڑے افسوس کے ساتھ کہ یہ جو اختلاف کی ایک لعنت ہمارے مابین ایسی رائج ہے دوستو کہ ہم نہ معلوم کتنے فرقے، جماعتوں، تفرقوں اور نہ معلوم کس قسم کے اختلافات ہمارے مابین ہیں. جب تک کہ ہم متحد ہو کر کام نہیں کریں گے کوئی کام کامیابی کے ساتھ نہیں ہوگا. اس وجہ سے ہم ہزار اختلاف ہونے کے باوجود اور بہت سے مسائل فقہی اعتبار سے اور بہت سے جو ہے مسائل ہمارے آپسی اختلاف کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ میں کہتا ہوں آپ اپنے طور پر اس پر عمل کریں، لیکن ایک پلیٹ فارم جو مسلم پرسنل بورڈ کے نام سے ہیں اس پہ آ کر ہم لوگ سب متحد ہو جائیں. اور بڑی جو ہے یہ ایک ایسی حقیقت کہ جس کو نہ صرف ہندوستان کے لوگ جو ہے تسلیم کرتے ہیں، ہندوستان سے باہر دوسرے ممالک میں بھی یہ سنا گیا کہ وہ مسلم پرسنل بورڈ کا جو پلیٹ فارم ہندوستان میں ہے، ایسا متحدہ پلیٹ فارم اسلامی ممالک جو اسلام کے نام پر قائم ہے وہاں بھی نہیں ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ اس وجہ سے مسلم پرسنل بورڈ یہ آپ کی تمام دینی ضرورتوں اور تمام دینی اور علمی جو ہے ضرورتوں کے تکمیل کا ذریعہ ہے، آپس میں اتحاد و اتفاق کا ذریعہ ہے. اس کے آواز پر آواز آپ کو لبیک کہنا اور اس کے جو ہے دیے ہوئے رہنما خطوط پر زندگی گزارنا، آپس میں مل کر جو ہے اس میں لگے رہنا، اور اس کے جو ہے ضرورت، اہمیت، فضیلت، اس پر جو ہے پورے علاقے میں بہت اچھے انداز سے باتیں کی گئی اور بہت مؤثر جو ہے پروگرام رہے. اب یہ ہمارا اپنا شہر ایک منتخب شہر ہے. مغرب کے بعد یہاں بھی حضرت جو ہے تشریف فرما ہے. اب بھی بات ہوگی حضرت کی، اور مغرب کے بعد بھی ہمارے تینوں مقررین حضرات جو ہے تفصیل سے بات کریں گے
اس وجہ سے بس میری یہ چند گزارشات ہیں کہ جو ہے اللہ رب العزت ہمارے اس 5 روزہ جو ہے دورے کو بھی قبول فرمائے، اور اس میں بڑی محنتیں اور بڑے مجاہدے کے ساتھ جو ہے یہ سفر پورا ہوا۔ حضرت چونکہ بہت دیر سے تشریف فرما ہے، اب زیادہ دیر تک کے جو ہے حضرت کو تکلیف دینا جو ہے چونکہ بات بھی کرنی ہے، اس وجہ سے جو ہے آپ سے گزارش یہ ہے کہ مغرب کے بعد کے پروگرام میں بھی آپ تشریف لائیں اور حضرت کے صحت کے لیے بھی دعا کریں، اور اللہ رب العزت ہم سب کو مل کر اس کاز کو اور کام کو جو ہمارے بزرگان دین نے جو ہے امانت سمجھ کے ہم لوگوں کے حوالے کیا ہے، اس امانت کو جو ہے دوسروں تک کے پہنچانے اور اس کے جو مستحق اور حقدار ہیں ان تک کے پہنچانے کی جو ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ، 100% اثردار اور طب نبوی سے تیار کردہ آیورویدک دوا، ساتھ ہی موٹاپا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے، علماء کرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرا موقع۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء، حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔